نمرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے۔ ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ پیارے دوستو، اس بدبخت نمرود کے گھر اللہ نے ایسی مومنہ لڑکی کو پیدا فرمایا جو اسلام لانے کے بعد پیغمبروں کی ماں بنی۔ نمرود کی لڑکی کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان لے کر آئی اور کس طرح اس لڑکی نے اپنے باپ کو بھی دین کی دعوت دی، مگر اس بدبخت نے اللہ کی وحدانیت کو نہ تسلیم کیا، اور کس طرح اللہ کے قدرت سے نمرود کی بیٹی کو پیغمبروں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نمرود کی بیٹی کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ پیارے دوستو، نمرود بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستش عام تھی۔ لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس بدبخت قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ واحد شخص تھے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ نمرودی قوم ایسی بدبخت تھی کہ اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کے جھوٹے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کی عبادت گاہ میں جا کر ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا، اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا کہ بڑے بت نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ نمرودی جب اپنے عبادت گاہ میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا۔ نمرودی یہ جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طویل دور مناظرہ کے بعد جب نمرود کو اپنے یہ خود آفتہ خداؤں کی شکست معلوم ہونے لگی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ لگائی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے اس آگ کو حکم دیا۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور اسی دوران نمرود کے بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، مجھے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جو حالت ہے اسے دیکھنا ہے۔ نمرود نے اپنے بیٹی کو ابراہیم علیہ السلام کی حالت دیکھنے کے لیے اجازت دے دی، تو گویا اس لڑکی نے آگ کے قریب پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے ارد گرد آگ بھڑک رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت موجود ہیں۔ تو پھر اس لڑکی نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھا تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مگر اسے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت نظر آئے۔ وہ لڑکی حیرت میں آ کر پوچھنے لگی کہ آخر یہ آگ آپ کو جلاتی کیوں نہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی زبان پر بسم اللہ ظاہر ہو اور دل میں اللہ کی معرفت کا نور ہو، اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ اس پر اس لڑکی نے بولا کہ میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور بے خوف ہو کر چلی آؤ۔ تو گویا اس لڑکی نے یوں ہی پڑھا اور آگ کے اندر کود گئی، اور پھر اللہ کی قدرت سے اس پر بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ لڑکی اس میں صحیح سلامت زندہ رہی۔ پھر جب وہ لڑکی اس آگ سے باہر نکل کر اپنے باپ نمرود کے پاس گئی تو اس نے اپنے باپ کو دین ابراہیمی کی طرف آنے کی دعوت دی، مگر نمرود نے کہا کہ دین ابراہیم سے باز آؤ اور بتوں کی پوجا سے منہ نہ پھیرو، اور اگر تم نے دین ابراہیم کو نہ چھوڑا تو تجھے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ نمرود نے اپنے بیٹی کو بہت ڈرایا دھمکایا، مگر اس نے ایک بات نہ مانی۔ آخرکار نمرود نے اس لڑکی پر سختی کرنا شروع کر دیا۔
جب سختیاں حد سے بڑھنے لگی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس لڑکی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے اس کا نکاح فرما دیا، جن کی اولاد سے اللہ نے 20 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ نمرود جیسے کافر سے اللہ نے ایسی مومنہ لڑکی کو پیدا فرمایا جو کہ پیغمبروں کی ماں بنی، اور دین کے پیار کی بدولت نمرود کی بیٹی پر بھی وہ آنکھ گلزار ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔